امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جنگ مسلط کی تھی ایران پر، تو اس کے بعد جو ایران نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو ہم نے اسرائیل کو دیکھ لیا کہ وہ لڑ نہیں سکتے، بھاگ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ رہے تھے، بنکرز میں گھسے ہوئے تھے، اور بنکر میں بھی وہ اسرائیلی نیشنلسٹ جو لوگ ہوتے تھے ان کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ افراتفری مچ گئی تھی پورے اسرائیل میں، ابھی تو آغاز ہوا تھا۔ تو اگر دنیا بھر میں یہ بات طے ہو جائے کہ تمام لائک مائنڈڈ ممالک جو اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، وہ اسرائیل کو وارن کریں گے کہ اگر تم نے یہ جینوسائیڈ نہیں روکا تو ہم مسلح طریقے سے تم پر سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اسرائیل میں جرت نہیں ہے کہ وہ ایک دن بھی ہمارے بچوں کو مزید قتل کر سکے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس پر کام کیا جائے، اگر ابراہیم ایکارڈ سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو جائے، عرب ریاستیں مری جا رہی ہوں اس کام کے لیے، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ، کوئی یہودی لابی کے لوگ، کوئی امریکہ کے زیر اثر لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، تو اس سے فلسطین کاز کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان میں جو 100% یکسوئی ہے اس کو بھی متاثر کرنے کی لوگ کوشش کریں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل پہ دباؤ پڑنا چاہیے، امریکہ پہ دباؤ پڑنا چاہیے، امریکہ کی چاپلوسی بند کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے، جنہوں نے پاک بھارت جنگ بندی کے موقع پر ٹویٹ کی تھی ٹرمپ صاحب کی خدمت میں، پھر بعد میں نوبل انعام کے لیے انہیں نامزد کرنے کی بات کی تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ثالثی کہاں گئی؟ وہ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہو رہا؟ وہ ہر 4 دن کے بعد ایک بیان دے کر ٹرمپ خاموش ہو جاتا ہے، تو اس پر بات چیت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے تو انڈیا کو ہرا دیا، ہماری تو قوم نے یکجہتی کا ثبوت دے دیا، اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر فوج کی پشت پر بھی کھڑی ہو گئی، ہمارے افواج، ہمارے سپاہیوں نے، ہماری ایئر فورس نے قربانیاں بھی دیں، ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے، پوری دنیا نے ہماری طاقت کا لوہا بھی مان لیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ پانی کا مسئلہ اپنی جگہ موجود، وہ کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے کشمیریوں کا، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اور جو ہمارے نمائندے جاتے ہیں چند باتیں اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ بلاول صاحب نے جو یہ بات کی تھی کہ را اور ISI مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کریں، یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھارت نے حملہ کیا ہماری سویلین آبادی پر، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اب کہ وہ ان علاقوں کے لوگوں کے حوالے سے کوئی اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو کریں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جیتی ہوئی جنگ آپ کی فضول قسم کے بیانات کے نتیجے میں ہم ہارنے لگیں؟ بھارت کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ہماری مسجدوں پر حملہ کرے؟ کیوں ڈیفینسو ہوتے ہیں؟ کیوں اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلتے جس میں غلامی آپ کی برسا برس دہائیوں سے جو ہے وہ اور صدیوں سے جس طرح آپ کے آبا و اجداد غلام در غلام چلے آ رہے ہیں، تو آپ قوم کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں؟ اس طرح کا کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ثالثی کہاں گئی، اور ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ثالثی کا ایجنڈا کیا ہے۔ کشمیر کے حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اس کے علاوہ اگر کوئی آلو ٹماٹر پیاز پر بات کرے گا، تجارت پر بات کرے گا، نام نہاد امن کی بات کرے گا، جس کا کوئی تعلق ریئلٹی سے نہیں ہے، بھارت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر بیہیو کرتا ہے، وہ پاکستان میں انفلٹریٹ کر کے قتل عام کرواتا ہے، نام تو رکھ دیا ہے فتنۃ الہندوستان، لیکن فتنۃ الہندوستان سے پھر بات چیت آلو پیاز ٹماٹر۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا کہ جماعت اسلامی ایسی کسی بھی کوشش کے خلاف بھرپور تحریک چلائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔